ایک نور ہے۔ پیغمبر جب آیت بیان کر رہے ہیں تو وحدت کی طرف دلالت ہے کہ میرے نور کو خلق کیا، یعنی کیا ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اور جب امام صادق بیان کر رہے ہیں وہ کثرت کی طرف دلالت دے رہے ہیں، یعنی کیا، یعنی خلق ہونے والی شے ایک ہی نور ہے، بس فرق یہ ہے کہ اگر یہ سمٹ جائیں تو ایک نور ہے، اگر یہ پھیل جائیں تو 14۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مختلف نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ پیغمبر جب گفتگو کر رہے ہیں تو وحدت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا نور یعنی وہ ایک نور واحد ہے، مگر جب یہ پھیلتا ہے تو یہ 14 میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی بات پر امام صادق نے گفتگو کی کہ ہماری روحوں کو خلق کیا۔ خلق ہونے والی شے مختلف نہیں ہے، اور یہ لطف پروردگار عالم ہے کہ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو بشری لباس پہنا کر بھیجا۔ ورنہ یہ اگر اپنی نورانی کیفیت میں آ جاتے تو ہماری اور آپ کی تو کیا بساط ہے۔ جب موسیٰ برداشت موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر جس کے نور کی تاب نہ لا سکا ہو، جس کے نور کو برداشت نہ کر سکا ہو، ہم اور آپ تو کیا ہے۔ یہ تو لطف پروردگار عالم تھا کہ اس نے پیغمبر کو خاکی لباس میں بھیجا، انسانی جامہ پہنا کر بھیجا، بشری لباس میں بھیجا، تاکہ ہم ان سے نزدیک ہو سکے، تاکہ ہم ان سے مصافحہ کر سکے، تاکہ ہم ان سے نزدیک ہو کر اپنی روحوں کو بلند کر سکیں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پروردگار عالم کا لطف تھا کہ ان کو بشری لباس پہنا کر بھیجا، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم جیسے بشر جو ہیں ان سے نزدیک ہو جائیں، ان کی صحبت میں رہ کر خود کو اتنا با کمال بنا لے۔ لیکن اللہ رے بدقسمتی انسان، جن لوگوں نے اپنی نظروں کو فقط ظاہر پر روک دیا، انہوں نے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھ لیا کہ دیکھا یہ بھی ہماری ہی طرح اٹھتے ہیں، یہ بھی ہماری ہی طرح بیٹھتے ہیں، یہ بھی ہماری ہی طرح کھاتے ہیں، لہذا پیغمبر کے ظاہر کو دیکھ کر پیغمبر کے ظاہر پر ٹھہر گیا اور پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ مگر وہ افراد کہ جو پیغمبر کے ظاہر پر نہیں رکے بلکہ وہ پیغمبر کے ظاہر کے بعد ان کے باطن کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، تو وہ جتنا اس باطن کو پہچانتے چلے گئے اتنا ہی با کمال ہوتے چلے گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس ذات کی مثال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جس طرح سے ایک دریا ہے، ایک دریا ہے، ایک دریا، ایک وہ دریا کہ جس کو ایک عام انسان اگر دیکھتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ پانی ہے، وہ اس پانی میں اور اس گلاس کے پانی میں فرق محسوس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ بھی پانی ہے، وہ کہتا ہے وہ بھی پانی ہے۔ مگر جو غوطہ زن ہوتے ہیں، جو ڈائیو کرنا جانتے ہیں، جو باطن میں جانا جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے کہ تم اسے بھی پانی کہہ رہے ہو، ماشاءاللہ، یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے۔ ذرا کبھی اس کے باطن میں جھانک کر تو دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس کے باطن میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہے۔ اور پھر جتنا انسان اس دریا میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے، اتنے ہی عجائبات، اتنی ہی نہ جانے کیسی ایسی مخلوقات اس کی نظروں کے سامنے آتی جاتی ہے، اور پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جسے ہم عام پانی سمجھ رہے تھے وہ عام پانی نہ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیغمبر بالکل اسی سمندر کی طرح ہے جو ان کے ظاہر پر آ کر رک گیا، وہ ان کو اپنے جیسا بشر کہنے لگا، مگر جو ان کے باطن میں پہنچتا چلا گیا، جتنا ان کے باطن کو پہچانتا چلا گیا، اتنا ہی ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا چلا گیا۔ ماشاءاللہ، ممکن نہیں ہے، آپ تاریخ پیغمبر میں دیکھیں، آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر سے زیادہ نزدیک ہو، جو پیغمبر کے باطن کو جانتا ہو اور وہ پیغمبر کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے نہ ہو۔ ماشاءاللہ، جتنا نزدیک ہے، جو جتنا قریب ہے، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو پیغمبر کی ذات کے سامنے جھکائے ہوئے ہے۔ آپ سلمان کی زندگی کو دیکھیں، مقداد کی زندگی کو دیکھیں، کمیل کی زندگی کو دیکھیں، جتنے ہیں، جتنے پیغمبر کے سامنے ہیں وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اور جب انسان پیغمبر کے باطن میں جھانکتا ہے اور اس باطن تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر عالم کیا ہوتا ہے، یہ دنیا کے تمام عجائبات اس کے سامنے روز روشن کی طرح روشن ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر یہ حجابات ہٹ جاتے ہیں، یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جسے عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ ماشاءاللہ، یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب
جناب سلمان سے کسی نے سوال کیا، کون جناب سلمان؟ کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، 10ویں درجے پر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے علم میں اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ کوئی ہم جیسے جاہل سے کیا ہوتا تو یہ کہہ دیتے وہ زیادہ عالم ہیں، ہم کم عالم ہیں، مگر اللہ رے معرفت جناب سلمان سوال بھی کس سے کیا کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. جب سوال کیا یہ بتاؤ کہ تمہارے اور علی کے علم میں کیا فرق ہے، جناب سلمان نے پلٹ کر سوال سے گریز کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی سمندر دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے سلمان میرا سوال یہ نہیں ہے. سلمان نے کہا میری بات کا جواب دو، تمہیں تمہاری بات کا جواب مل جائے گا. کہا کبھی سمندر دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا مچھر کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں مچھر کو بھی دیکھا ہے. سلمان پوچھتے یہ بتاؤ کہ اگر وہ مچھر سمندر کے پانی پر بیٹھے تو اپنے پروں پر کتنا پانی لے کر اڑے گا؟ سمندر کے پانی پر بیٹھے تو اپنے پروں پر اپنے پیروں پر کتنا پانی لے کر اڑے گا؟ اس نے جواب دیا کہ قطرے سے کم تو اس کی ذات ہے، ناچیز ہوگا وہ پانی کہ جو اس کے پروں میں یا پیروں میں لگ کر اڑے گا. سلمان نے کہا بس یہی مثال ہے، جو پانی اس کے پروں اور پیروں میں رہ جائے وہ علم میرا ہے، علی ابن ابی طالب ہے. جو پیغمبر کے باطن کو جانتا چلا گیا، ان ذوات مقدسہ کے باطن تک پہنچتا چلا گیا، وہ اتنی ہی ان کے سامنے منکسر انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ حاضر ہوتا چلا گیا. آپ دیکھیں تاریخ میں نہ جانے کتنے واقعات ہیں، اور یہ میں ان کے باطن کی بات کر رہا ہوں. باطن کے اعتبار سے ان 14 میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے. ظاہر میں ظاہری اعتبار سے منصب کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، چونکہ پروردگار عالم اس کائنات کو عادی طریقے سے چلانا چاہتا تھا، لہٰذا ان میں کوئی باپ ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی زوجہ ہے، کوئی شوہر ہے. چونکہ پروردگار عالم اس نظام ہستی کو عام طریقے سے چلانا چاہتا تھا، وہ مسبب الاسباب ہے، لہٰذا اس طریقے سے لہٰذا ممکن ہے کہ باپ ہونے کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب کو حسن مصطفیٰ پر فضیلت حاصل ہو، نانا ہونے کے اعتبار سے رسول خدا کو حسن و حسین پر فضیلت حاصل ہو، لیکن ان کے باطن کے اعتبار سے ان میں ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے. یہ سب کے سب ایک نور ہیں، ماشاءاللہ سب کے سب ایک نور ہیں. اور ان کے ظاہر پر بھی اگر انسان غور کرے، ان کا ظاہر بھی عام لوگوں کے ظاہر کی طرح نہیں ہے. شمائل پیغمبر کو انسان جا کر پڑھے، اسے اندازہ ہوگا کہ پیغمبر کے شمائل کیا تھے. روایت بیان کرتی اور ظاہر کی بات کر رہا ہوں، میں باطن پر بات نہیں کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے شمائل میں سے پیغمبر کے ذاتی جو ظاہری کمالات میں تھے، جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ سخت زمین پر چلتے تھے تو آپ کے قدموں کے نشان اس پر ابھر جایا کرتے، مگر جب آپ نرم زمین پر چلتے تھے تو آپ کے قدموں کے نشان وہاں پر نہیں آتے تھے. یہ پیغمبر کا ظاہر ہے. ہمارے ساتھ بالکل اس کا برعکس ہے. جب ہم نرم زمین پر چلتے ہیں ہم اپنے قدموں کے نشان چھوڑتے ہیں، سخت زمین پر ہمارے قدموں کے نشان نہیں رہتے. مگر پیغمبر کا ظاہر، آپ کے شمائل وہ تھے کہ جہاں پر آپ سخت زمین پر اگر قدم رکھتے تھے اور شاید یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہماری جانب اگر اکڑ کر آؤ گے، سختی سے آؤ گے تو ہم اپنا اثر چھوڑ کر دکھائیں گے، اور اگر ہماری بارگاہ میں تم نرم دل ہو کر آؤ گے. آپ دیکھیں پیغمبر کے قد کے بارے میں شمائل کے لیے روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کا قد ایسا تھا کہ کوئی کتنا ہی بلند قد کیوں نہ ہو، جب وہ پیغمبر کے سامنے آتا تھا وہ پیغمبر سے تھوڑا نیچے یہ ان کا ظاہر ہے. میں ان کے باطن پر ان کے کمالات پر گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ یہ ان کا ظاہر ہے کہ جو روایات میں نقل کیا ہے، اور یہ وہ روایت ہے کہ جسے تمام امت مسلمہ نے تسلیم کیا ہے. فقط ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ دونوں کتابوں نے، دونوں فرقوں
بزرگوں نے ان روایات کو جمع کیا ہے کہ جس میں شمائل پیغمبر کا ذکر ہے. آپ دیکھیں ظاہر کی گفتگو کر رہا ہوں. ابھی نواسے ظاہری طور پر بچے ہیں, چھوٹے ہیں. عید کا دن آیا, پیغمبر نے کیا کیا, بچوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیغمبر نے بچوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا. ایک صحابی آیا, دل میں تو نہ جانے کیا تھا مگر ظاہری اعتبار سے کہنے لگا, یا رسول اللہ اس سوار کو کتنی بہترین سواری ملی ہے, ان بچوں کو کیا بہترین سواری ملی ہے کہ رسول جیسا سوار کرنے والا ان کو مل گیا. جیسے ہی رسول نے یہ سنا فوراً پلٹ کر کہا, یہ کیوں نہیں کہتے کہ سواری کو کتنے اچھے سوار ماشاءاللہ سواری کو کتنے اچھے سوار. ایک مرتبہ جب دل ٹوٹا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ زحمت نہ کریں, بچوں کو ہمارے کاندھوں پر دے دے. اللہ نے بلاغت پیغمبر جو جواب دیا ہے, پیغمبر نے کہتا ہے یا رسول اللہ بچوں کو ہمیں دے دیجئے, آپ تھک جائیں گے. پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ سنو, پھول جس شاخ کے ہوتے ہیں اسی پر اچھے. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں اسی پر اچھے لگتے ہیں. ان 14 ہستیوں میں ذرہ برابر کا نوری ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں باطنی اعتبار سے ان 14 میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ظاہری اعتبار سے مراتب کا